اور احترام کے ساتھ احمد رضا قادری کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے، جتنا شکر کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، ہمیں انسان بنایا، اور اس کا بے پایہ فضل و کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کہ جس منصب کو پانے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، اور پھر اس کا کتنا کرم، اس پروردگار کا صد شکر کروڑ ہاں شکر کہ اس نے امت میں پیدا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھول دیا، ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیع فرما دیا، اور ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے سرشار فرمایا۔ یہ بڑی کرم نوازی کی بات ہے کہ جب اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، پھر اس سے پیار کرنے والا، اس کی ناموس پہ قربان ہونے والا، اور اس سے عشق کرنے والا ہمیں دل عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ یہ بھی بڑا خاص کرم ہے کہ ایسے مواقع اور ایسی راتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جو 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل ہے، جو کئی دہائیوں کی عبادات سے افضل ترین راتیں ہیں، جس میں اجر و ثواب کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، جس میں نیکیوں کی تعداد کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں پہ آغاز میں یقیناً آج چونکہ 27ویں شب کی نشریات ماشاءاللہ جاری و ساری ہیں، اور اس خوبصورت نشریات اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں آج کی طاق رات جو کہ ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، اور جامع اس میں امکان بھی ہے کہ یہ شب قدر بھی ہو، چونکہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آخری 10 راتیں اور ان میں سے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس موقع پر ہمارے بڑے ہی محترم، بڑے ہی پیارے، اور یقیناً جب وہ ایسے اقدام اٹھاتے ہیں اور ایسی وہ خوبصورت ٹرانسمیشن سجاتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ان کے لیے بہت ساری دعائیں، اور یقیناً دل کیا کرتا ہے، یہ ہر دل ان کے لیے ہر وقت ہر لمحہ دعا گو رہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ کاوش رہی کہ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پاک کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کہ جہاں مختلف چینلز یا جہاں پہ دوسرے نیٹ ورکس اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ صرف 27ویں شب کو ہی فوکس کیا جا رہا تھا، ماشاءاللہ کئی سال گزشتہ کئی سالوں سے ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے ہر طاق رات کی محفل کو اسی طرح سجایا ہے، اور ہر طاق رات میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنے دلوں کو معطر کرنے کا جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، ماشاءاللہ وہ آج ہر جگہ مقبول ہو چکا ہے، وہ ہر بندہ اس کو اپنا رہا ہے۔ یہ بڑی کرم نوازی کی بات ہوتی ہے۔ میں ان آیات سے آج آغاز کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی لیلۃ القدر ہم نے اگر پا لی، تلاش کر لی، نہ جانے آج کی رات میں وہ پوشیدہ ہو، وہ چھپی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا فرما دے، تو اگر ہم نے اس کو پا لیا تو ایک تو یہ رات
1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو عبادات کوئی امت 1000 مہینوں میں کرتی ہوگی، آقا کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے طفیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے نصیبوں میں یہ رات ڈال دی کہ اسے لیلۃ القدر بنا دیا، اور ممکنہ شب قدر کی فضیلت میں یہ فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور پھر اس رات میں یہ بھی فرمایا گیا کہ فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں لے کر اترتے ہیں، رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی رات ہے، کتنی عظیم رات ہے۔ بلکہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت میں آیہ کریمہ کا حوالہ ایک اور دینا چاہوں گا۔ میں قاصر ہوں آج کی رات کی اور شب قدر کی فضائل اور اس کے بارے میں جو برکات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، میرا شاید اتنا علم نہیں ہے، لیکن کیا خوبصورت بات ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی صدا دے رہا ہے اپنے در سے دور جانے والوں کو، بھاگنے والوں کو، کیسا میرے رب کی رحمت کا قانون ہے، کیسی رب کی رحمت کی وسعتیں ہیں۔ کبھی ہم نے چور کا کسی پولیس والے کو تعاقب کرتے تو دیکھا ہوگا، ہم نے کسی نالائق شاگرد کا کسی سخت استاد کو تعاقب کرتے تو دیکھا ہوگا، لیکن کبھی ہم نے ایسی مثال اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ کوئی غلام، کوئی نوکر اپنے مالک سے بغاوت کر کے اس کا در چھوڑ کے چلا جائے، باغی ہو جائے، اور وہ مالک پھر بھی صدائیں دے کہ آجا، لوٹ کے آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بہت رحیم ہے، اور تیرے رب کی کریمی اور تیرے رب کی رحیمی تجھے صدائیں دے رہی ہے۔ تو یہ بڑی کرم نوازی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بھی اکثر ہمیں یہ بات سکھلائی اور بتلائی ہے کہ ایک مشہور قول ہے ایک بزرگ کا کہ ان سے پوچھا گیا کہ شب قدر کون سی شب ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس شب کی قدر کر لی جائے، جس شب کی قدر کر لی جائے انسان کے لیے، مرد مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، وہی شب قدر بن جاتی ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت نشریات کا آغاز میں تلاوت کلام الرحمن سے کرنے جا رہا ہوں، اور ایک باقاعدہ الحمدللہ آغاز جو ہر رات کا، ہر طاق رات ہو، جفت رات ہو، یا ماہ رمضان کی کوئی بھی ساعت ہو، یکم رمضان المبارک سے ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز قاری قرآن استاد القرہ، بڑے پیار سے تلاوت قرآن فرمانے والے میرے مراد جناب قاری محمد حسین ارائیں صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت اور دل نشیں انداز میں تلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو مزید معطر فرمائیں، اور آج کی رات کی نشریات میں کلام الہی کی برکات کو اور فیوز کو مزید بانٹیں، مزید اس کو تقسیم فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. اللہ اکبر. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. سبحان اللہ سبحان اللہ بارک اللہ. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو. پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہوگی, اس کی رنگت خوب گہری ہو, ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے. یہ خوبصورت آیات اور ان کے ترجمے کے ساتھ ہی ہمیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف بڑھنا ہے. لیکن ناظرین کرام یہاں پر آج کی رات کے جہاں فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کہیے سبحان اللہ. اور ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. الشاب التائب حبیب اللہ, اور جو نوجوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات ہمیں صدق دل سے توبہ طائب ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آج کی رات اپنے دامن میں بڑی رحمتیں بڑی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے. بس رب کی بارگاہ میں صدا لگانی ہے کہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا,
مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اور اگر ہم دل سے رب کی بارگاہ میں ایک آنسو بھی بہا دیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پاک کے مطابق کہ اگر خشیت الہی سے ایک آنسو بھی آنکھوں سے رخسار پر چھلک اٹھے تو کیا پتہ رب کی بارگاہ میں وہ آنسو اتنا محبوب ہو، وہ تیرا رونا اتنا محبوب ہو جائے کہ رب تیری بخشش فرما دے. تو میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ بیسیکلی توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا نام. بے شک. تو کیا ہمیں ندامت ہے جو ہم نے گناہ پچھلی زندگی میں کیے ہیں؟ اللہ بندہ جب نادم ہوتا ہے نا تو پھر آگے کے لیے بھی اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب مجھے ان گناہوں سے بچنا بھی ہے. کیا بات. اگر وہ جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، حرام کا کاروبار کرتا تھا، حرام دیکھتا تھا، حرام سنتا تھا، اور یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو پہلے تو اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ نے یہ زندگی میں ہم نے کیے ہیں، پھر اس پر اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کہ پروردگار یہ مجھ سے یہ بہت غلط کام ہو گئے ہوں، میں اب اس سے توبہ کرتا ہوں. جب یہ ندامت ہوگی نا، اصل توبہ اس کو کہتے ہیں. توبہ اس انداز سے کریں، اپنے گناہوں کو بھی یاد کریں، پھر عزم کریں کہ اللہ اب تو نے جب توبہ کی توفیق دی ہے تو ہی مجھے آگے زندگی اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور گناہوں سے بچا کے طاہر بھائی اصل چیز تو ندامت ہے نا اپنے گناہوں پہ. جی بالکل. اصل چیز شرمندگی ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، نادم ہو کے رب کی بارگاہ میں جھکنا اور پھر رو کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ملتمس ہوں جناب حافظ طاہر قادری صاحب اور حافظ احسن قادری صاحب سے کہ اپنے مخصوص انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہ واللہ 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 اللہ واللہ اللہ واللہ بولو اللہ بولو اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ کن فیکون کن فیکون 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 فیکون. جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا. جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا. جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، مولا وہی وہی پایا. اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میرے مولا مولا مولا
کھل جائے جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے کھل جائے جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے دل سے جو کہے گا نا اس کا یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کون دل سے کہتا ہے اور کس کے دل کی آواز اس کے ہونٹوں تک بھی آتی ہے. بلند آواز سے کہنا ہے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے سارے مل کر بولیں گے مزہ آئے گا. چڑیوں کی چہکار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ مومن کی مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جسم چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
سبحان اللہ، بہت خوب اور منفرد انداز میں ماشاءاللہ حافظ صاحبان نے اپنے خوبصورت انداز کو حمد باری تعالیٰ میں استعمال کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا اور ہمیں بھی اللہ کا ذکر کروایا۔ اب میں اپنے بڑے ہی محترم لکی علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب لکی علی صاحب۔ بہت شکریہ احمد بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے محمد ہے تشریف لائے ہوئے، اس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات کو، شب قدر کے گما آج کی رات ہے، چاندنی جلوہ نما آج کی رات ہے، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات کو، شب قدر کے گما آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، اور آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، اور وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، اور سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلیں، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی رات ہے۔ میں ملتمس ہوں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ہمارے بڑے محترم حافظ گوہر رانا صاحب سے کہ اپنے مخصوص انداز میں حاضری پیش فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ دربار الگ تیرا دربار یا رسول اللہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ یہ تو وہی جان سکتا ہے کہ جب وہ آئے اور اس سے ہم کہیں کہ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، در پہ ان کے بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آج کی رات کی برکات کے صدقے میں شہر مدینہ کی حاضری عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں محمد علی سہروردی صاحب سے کہ اب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ محمد علی سہروردی۔ ہمارے محترم عبدالوہاب صاحب نے ایک کلام کی فرمائش کی ہے، اس کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام ہے۔ اگر ہو سکے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، بولو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے مل کر بولے سبحان اللہ۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ شیر ختم نہ ہو، جتنے بیٹھے ذرا مل کر بولے سبحان اللہ۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے
خاموش نہ رہے. نام لیتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. حاضروں ناصروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ محمد علی بھائی ماشاءاللہ. اب بول پر بیٹھ کر آپ نے بولنا ہے بھائی. وہ کیا بولنا ہے؟ عشق کی بات بولنی ہے. احمد بھائی شاعر کہتے ہیں عشق نبی میں بول بندے عشق نبی میں بول. عشق نبی میں عشق نبی میں بول پر بیٹھ کر بھی آواز نہیں نکلے تو کہاں نکلے گی بھائی؟ عشق نبی میں بول بندے عشق نبی میں بول. عشق نبی میں بول بندے عشق نبی میں بول. عاشق ہے تو ذکر نبی میں عاشق ہے تو ذکر نبی میں اپنے لب تو کھول. عشق نبی میں بول بندے عشق نبی میں بول. جو بول رہا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے عشق نبی میں بول بندے عشق نبی میں بول. عشق نبی میں بول بندے عشق نبی میں بول. پیارے نبی سے نسبت میری ان سے ہی پہچان ان سے ہی پہچان. ہاں پیارے نبی سے نسبت میری ان سے ہی پہچان ان سے ہی پہچان. عشق نبی میں جینا مرنا جینا مرنا جینا مرنا یہ ہے میرا ارمان. بولو یہ ہے میرا ارمان. عشق کا سودا کرنے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو رب کی رحمت کے حوالے سے
میاں محمد بخش علیہ رحمہ رومی کشمیر کے کچھ اشعار سناؤں. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بن جاؤندا میرا. تے جے میں ویکھاں عملاں ولے، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں تیری رحمت ولے 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 ولے. کیونکہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے. اور رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے رحمتوں کے حصار میں رکھے. اور رب تعالیٰ تو ہم نے احادیث میں سنا ہے کہ کئی ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اور ماں جب تڑپ جاتی ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر تو ماں کی ممتا کا احساس ہوتا ہے. لیکن جب رب کئی ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، کئی روایات میں 70 ماؤں سے بڑھ کے، کئی میں ہے کہ کئی ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات اپنی رحمتوں کے حصار میں ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے، عنایات عطا فرمائے. میں گزارش کرتا ہوں اس عارفانہ رنگ کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے آپ کے لیے شہریار طارق صاحب خصوصی طور پہ، چونکہ آپ کا ایک عارفانہ رنگ ہے، عارفانہ مزاج ہے، تو میں نے یہ عارفانہ کلام میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے اشعار پڑھے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں شہریار طارق صاحب سے کہ اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت میں حاضری پیش فرمائیں. ایک نعت پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے عارفانہ چھیڑ دیا، تو میں آپ کی اجازت ہو تو نعت، کیونکہ ماحول اور رنگ کچھ الگ ہے. انشاءاللہ کل میں آپ کو آپ کی فرمائش پہ عارفانہ کلام ضرور سنوں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو بھر دو جھولی میری یا محمد. اب یہ میں اکیلا پڑھوں گا یا سب پڑھیں گے؟ تو بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جھولی جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی بھر دو جھولی، سب کی جھولی سب کی جھولی میری جھولی، اس کی جھولی اس کی جھولی اس کی جھولی، سب کی جھولی سب کی جھولی حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ بھی ایک نظر تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا. اچھا اب یہ لوگ نہیں بولیں گے، جو میرے بھائی ہیں یہ نہیں بولیں گے، اب یہ پیچھے والوں کی آواز سننی ہے مجھے. بھر دو جھولی میری یا ذرا زور سے اب آپ لوگ ملتے گا. بھر دو جھولی میری یا محمد، تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی.
سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کا یا نبی کچھ نوازو کچھ نوازو ان نوازوں کا کن نوازوں کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت ملی انہیں جب ہو گئے جوان تو امامت ملی انہیں سردار ہے جنت بشارت ملی انہیں مادر سے خلد باپ سے طاقت ملی انہیں نانا سے سب سے زیادہ محبت ملی انہیں نانا سے سب سے زیادہ محبت ملی انہیں اللہ کی قربت میں عادت ملی انہیں ان نوازوں کا صدقہ عطا اپنے پیاروں کا صدقہ عطا در پہ آیا بن کر سواری ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا بن کر سواری اور عاشق مصطفیٰ کی عزاں میں اللہ اللہ کتنا عاشق مصطفیٰ کی عزاں میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا دیکھو اللہ 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 کتنا اثر تھا عرش والے عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال 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 اذان بلال اذان بلال 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 اذان بلال والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال جس کو میرے نبی جس کو میرے نبی چومتے تھے جس کو میرے نبی سونگتے تھے میرے حسنین گئے وہ میرے حسنین گئے وہ میرے حسنین گئے وہ رب کے پیارے سیدہ پاک کی گئے آنکھوں کے تارے سیدہ پاک کی گئے آنکھوں کے تارے لال عالم کے نبی کے دلارے جو بسائے گا غم ان کا دل میں اس کی جھولی رہے گی نہ خالی او بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی آقا جی بھر دو جھولی مولا جی بھر دو جھولی سیدی بھر دو جھولی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بجالی حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواز
بسا جس نے سجدے کاش پورنم دیار نبی سے جیتے جی ہو بلاوا کسی دن. کاش پورنم دیار نبی سے جیتے جی ہو بلاوا کسی دن. حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، تھام کر ان کے روزے کی جالی. بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ملتمس ہوں بڑے ہی محترم، بڑے ہی پیارے جناب ریحان قریشی صاحب سے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے منفرد انداز میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. رحمت دا دریا اونچے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو بند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ میں کلام کا انتخاب بھی حافظ احمد قاضی صاحب نے جو لقمہ دیا ہے اسی ضمن سے جوڑتے ہوئے اس کو، لیکن جو عشاقان مصطفیٰ اپنے مرشد سے محبت کرتے ہیں اور یہ وسیلہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک، تو شاعر کہتے ہیں، اور کون کہتا ہے، حضرت میاں محمد بخش آڑی پہ کھڑی رحمت اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نیوان
शेख साहब आखिरी शेर कि जे सोहना मेरे दुख विच राज़ी, जे सोहना मेरे दुख विच राज़ी, मैं सुख दो चुल्ले पावा, गुलाम फरीदा कदी मिल पर सोहना, उन्नू रो रो गुलाम फरीदा कदी मिल पे सोहना, उन्नू रो रो हाल सुना सुना और हुक्म की तामील में एक और मारूफ ज़माना कलाम, और इसमें हमारे लकी भाई ने भी हाजिर पेश की, लेकिन ये बड़ा ही मारूफ ज़माना है और आज की शब के हवाले से मुनासिब है, लेकिन इसके भी चंद मिसरे पढ़ने हैं, लेकिन इस गर्ज से पढ़ा हूं कि सब मिलकर हुजूर के सनाखा बन जाएंगे। कौन कौन बनेगा हुजूर का सनाखा? जो बनना चाहता है मिलके कहे कि नूरी महफिल बिछा गए तनी नूर की, और नूर फैला हुआ, जिसका ईमान है अपने हाथों को बुलंद करके मोहब्बत के साथ जरा सीने का जोर लगा के मिलके कहिए, कहिए नूरी महफिल बिछा गए तनी नूर की, और नूर फैला हुआ, और चांदनी में डूबे हुए दो जहां, अरे कौन चलने वाला आज की रात है, कौन चलने वाला आज की रात है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, वो मदबात जो आज महरूम है, लोगों फिर ये आए कि शब किसे को मालूम है, मिलकर फिर ये आए कि शब किसे को मालूम है, कि हम पे लुत्फ़े खुदा, कह दीजिए हम पे लुत्फ़े खुदा की रात है। और आज की शब क्या मांगना चाहिए? लोग अमेरिका में सेटल होने की दुआ करते हैं, कोई इंग्लैंड में करता है, लेकिन शायर कहते हैं कि मांग लो चश्म तर मांग लो, अरे दर्द दिल और हुस्न नज़र मांग लो, मिलकर कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, के मांगने का मजा, और नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, और नूर फैला हुआ की रात है। सुभान अल्लाह।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں محمد ریحان قریشی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور اب میں ملتمس ہوں اپنے بڑے ہی محترم، بڑے ہی پیارے، اور کچھ ناراض لگ رہے ہیں آج، لیکن یہ ہمارے بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، اور ہمیشہ سے ہم نے ان سے رہنمائی بھی حاصل کی ہے، کیونکہ ہمارے سینئر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ میری مراد جناب الحاج عمران شیخ اتاری صاحب کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ واقعی آج ممکنہ شب قدر ہے، اور کئی بزرگان دین کا یہی قول رہا ہے کہ یہ 27ویں کو اکثر شب قدر ہوتی ہے۔ تو آج جیسا کہ کہا کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، کاش ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے، آمین آمین آمین۔ ذرا نظریں جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام واہ واہ، مناجات پیش کر رہا ہوں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ
मुश्किल शह मुश्किल कुशा का साथ हो जब खुलने लगे कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब नेकी कब है मेरे अल्लाह बनूंगा या रब नेकी कब है मेरे अल्लाह बनूंगा या रब या जब भूलने लगे या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो से जब भड़के बदन आज हम थोड़ी सी गर्मी से परेशान हो जाते हैं। हमारा हश्र में क्या हाल होगा अगर गुनाहों से तौबा नहीं की। या अल्लाह हम सबको इस मुबारक रात में बख्श दे। मौला हम सबके गुनाहों को बख्श दे। मौला हमसे राजी हो जा, कभी भी नाराज ना होना, ऐसा राजी हो जा। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो कहिए दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो जब खुलने लगे या इलाही नामाए आमाल
जब खुलने लगे ऐब पोशे खल्क़ सतारे खता का साथ हो ऐब पोशे खल्क़ सतारे खता का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो बोलो अल्लाह माशाअल्लाह कैफियत ही तब्दील फरमा दी हमारे इमरान शेख अतारी साहब ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के कलाम से। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। मैं गुजारिश करता हूँ अपने बड़े ही मोहतरम हाफिज़ ताहिर क़ादरी साहब और हाफिज़ अहसन क़ादरी साहब से कि रिसालत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी दर्द इसी मोहब्बत इसी अक़ीदत को आगे बढ़ाते हुए नजरान अक़ीदत पेश फरमाएँ। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में ये माहौल है कि हमारे घर का बच्चा ये सदा लगाता है। आज इस रमज़ान की ट्रांसमिशन में पहली मर्तबा ये कलाम पढ़ रहा हूँ और ये सदा आज यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़े जोशीले लोग बैठे हैं, बड़े जज्बाती लोग बैठे हैं। तो आइए मिलकर सदा को बुलंद करते हैं। जो मेरी बहनें हैं वो अपनी आवाज़ को बिल्कुल आहिस्ता रखें और जो मेरे भाई हैं वो ज़रा अपनी आवाज़ों को बुलंद करके पूरे जज्बे के साथ सदा को बुलंद करेंगे। खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, ना हुस्न आका पर हम सर कटा देंगे। नबी का आम करो प्यारे आका के दीवानो, हाथ में डाले हाथ चलो हुब्बे नबी के हर दिल में तुम जाके दीप जलाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झरना, आला से आला नबी का झरना, अजमत वाला नबी का झरना हर घर में लहरा। खुद को मिटा देंगे सर कटा देंगे। आज की रात आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें वतन पाकिस्तान मिला था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये वो वतन है कि जहाँ हम अपने दीन का काम बड़ी इज्जत के साथ करते हैं,
بڑی تسلی کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. الحمدللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس پاک وطن کو سدا آباد رکھے، صبح قیامت تک روشن رکھے. رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو، تھام لو گنبد والا. رنگ برنگ جھنڈے چھوڑو، تھام لو گنبد والا. ہم سے راضی ہو جائے گا سون مدینے والا. اس پر جم کے ساتھ تم سارے ہو جاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. مجھے نہیں پتا اگلی لائن پر جو نہیں بولا، مجھے نہیں پتا اس کی کیا معذوری ہے، کیا مجبوری ہے. اتنی بڑی بات پر بھی نہیں بولا تو پتہ نہیں وہ کب بولتا ہوگا، نہ جانے پھر اچھا بھی بولتا ہوگا کہ نہیں. بہت بڑی بات ہے. دیکھتے ہیں آپ کی آواز کتنی بلند ہوتی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ، بولو میرے نبی سے میرا رشتہ. کل بھی تھا بھلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مرنے کا جذبہ کر بیٹھا اور آج خود کو مٹا دیں گے، ہم جان لٹا دیں گے. ناموں سے آقا پر ہم سر گٹائیں گے. سبز گلالی پرچم یارو ہم کو جان سے پیارا. ذہن میں رکھو بھائی، بول ٹی وی ہے، بول ٹی وی ہے، بول ٹی وی، جہاں وطن سے محبت کا اظہار کھل کے کیا جاتا ہے. ہاں، کوئی بکا ہوا چینل نہیں ہے، یہ سچا چینل ہے. بولو سبحان اللہ. سبز گلالی پرچم یارو ہم کو جان سے پیارا ہے، ہم کو جان، جس کو پیارا ہے وہ بولے گا ہم کو جان سے پیارا ہے. بولو ہم کو جان سے پیارا ہے. اس پر گنبد خزرہ ہوگا یہ منشور ہمارا ہے. اس پر چم کے سائے تلے تم سارے ایک ہو جاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا. خود کو مٹا دیں گے، ہم جان لٹا دیں گے. ہم اس سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. یا رسول اللہ ابن علی نے کرب بلا میں، کرب بلا میں، کرب بلا میں. ابن علی نے کرب بلا میں تم کو یہ پیغام دیا. یاد رکھو پیارے آقا نے تم کو پاک نظام دیا. توڑ دو طاغوتی قوت کو، ظلم کے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آپ نے بولنا ہے. اونچے میں اونچا، اعلیٰ سے اعلیٰ، عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا.
رسول اللہ کی صدا عملی طور پر لگائی ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، عمل کرے دماغ بھی تو شاہ بے، ایسا بادشاہ حسین ہے. ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے. سارے بولو میرا بادشاہ حسین ہے. ارے جو کوئی ہم سری کسی کا مجال ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے. حسین ہے نیاز سے جگہ میں بے مثال ہے. یہ ہو چکا فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین. بس میری حاضری مکمل، لیکن آخری شعر جس کے لیے میں نے کلام اٹھایا ہے کہ شہید کربلا کا نام. پہلی دو لائنوں پر سبحان اللہ نہیں بولنا، آخری لائن پر جتنا زور لگا دینا. شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار گئے، شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار گئے. تو بد نظر ہے، بد نظر ہے، بد عمل اسی میں وہ شمار گئے. آخری لائن آ گئی ہے، دیکھتے ہیں کون چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، کون محفل کو آسمان تک لے جاتا ہے. ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، اب ایک مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین. یا حسین 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 یا حسین. میرا بادشاہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت حاضری پیش کی ہمارے حافظ طاہر قادری صاحب نے، حافظ احسن قادری صاحب نے. اللہ کرے یہ صدائیں اور یا علی یہ صدائیں اور یہ نعرے لگتے رہیں. اور سبحان اللہ کی آواز اور والیوم تو میں نے آپ کا دیکھ ہی لیا ہے کہ 27ویں شب میں کتنا ہے. تو اب میں بھی شروع کرتا ہوں کچھ اور دیکھتا ہوں کہ صرف آگے والے سبحان اللہ بولتے ہیں کہ پورا ہال سبحان اللہ کی صداؤں سے گونج جاتا ہے، پورا ہال گونجتا ہے. یا رسول اللہ. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائیں شہ ابرار میں گر لہجہ گوہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں، وہ توصیف و ثنائیں شہ ابرار میں گر لہجہ گوہر بار. سید علی نسبیہ وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہاں ہم سے گنہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آرزو قلب معطر ہو متاگر منور مصفا مجلا در اعلی جو نظر آئے، کہیں جلوہ روئے شگ ابرار.
یہ ہے کہ وہ قلب معطر ہو، مطہر و منور و مصفا و مجلا، درے اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ برار، جن کے قدموں کی چمک 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 چمک، جن کے قدموں کی چمک چمک، جن کے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار، قدموں کی چمک چمک، قدموں کی چمک، سونے قدموں کی چمک چمک، گورے قدموں کی چمک 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 چمک، جن کے قدموں کی چمک چمک، نوری 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 قدموں کی چمک، چاند ستارے کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے، جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال، کیونکہ ان کی مدحت تو ملائکہ کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ